الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ایک راستہ متعین فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کی زندگی یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم نے زندگی گزارنی ہے تو میرے نبی کو دیکھ کر، میرے نبی کی زندگی کو دیکھ کر تم نے چلنا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میرے محبوب کی زندگی کے مطابق ہوئی تو تمہارا یہ جہان بھی سنور جائے گا، وہ جہان بھی سنور جائے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جاتے ہوئے ہمارے لیے ایک راستہ متعین کر گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جو اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا، جس نے قرآن کو تھام لیا تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وعطرتی، میری آل ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم نے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اپنی زندگی ان کے طریق کے مطابق تم نے گزاری تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو، اپنی آل کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو صفات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی، وہی صفات آل نبی میں اللہ نے بکھیر دی۔ تو اگر ہم آل نبی کے مطابق چلیں گے، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کا طور طریقہ اختیار کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہی بڑی کامیابی کا ایک زینہ ہے۔ اب وہ صفات جو اللہ نے اپنے نبی میں رکھی تھیں، وہی صفات اللہ نے اہل بیت میں منتقل فرمائی۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ نے جو علم اپنے نبی کو عطا کیا، جو علمی کمال حضور کو دیا، اللہ نے وہی علم اہل بیت میں بھی منتقل فرمایا۔ وہ علمی کمال اہل بیت میں بھی نظر آتا ہے،
मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देखें तो इरशाद फरमाया ऊती तो इल्म अल अव्वलीन वल आखरीन, मुझे पहलों का पिछलों का सब का इल्म दे दिया गया। कायनात के सारे अल्लामा जमा करो, तमाम अंबिया और तमाम फरिश्ते, सब का इल्म एक चुल्लू बनता है और आमना के लाल का इल्म दरिया बनता है। ये हुजूर का इल्मी कमाल है। ये इल्म अल्लाह ने अहले बैत में उतारा है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सहाबा फरमाते हैं जब हमें कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते तो हमें उस मसले का हल मिल जाता। फिर ये इल्म औलाद अली में, अहले बैत में, ख़ानदान रसूल में कैसे मुंतकिल हुआ, इसके लिए एक वाक़या ही काफ़ी है। हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ख़ानदान रसूल का चश्मो चराग़ हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, नाम तो मोहम्मद है, बाक़िर कहते हैं गहराई वाले को, वुसअत वाले को। अल्लाह ने इल्म इतना दिया था कि लक़ब भी पड़ गया बाक़िर, यानी गहरे इल्म वाला, वसी इल्म वाला। इमाम ताऊस अलैहि रहमा बड़े मुफस्सिर हैं, आपकी खिदमत में आए, कहने लगे मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, मुझे उनके जवाब दीजिए कुरान और हदीस की रोशनी में। उन्होंने 14 सवाल एक मजलिस में किए, आपने फर जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत आदम को आदम क्यों कहते हैं? फरमाया आदम अदीम से मुश्तक है, अरबी में अदीम चमड़े को कहते हैं। जब बकरी गाय ज़बह करते हैं, उसकी खाल उतारते हैं तो चमड़े का जो नीचे का हिस्सा है इसे अदीम कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मट्टी ज़मीन से ली गई तो ज़मीन की तह से ली गई, नीचे से ली गई, इस मुनासबत से आपको आदम कहते हैं। उन्होंने कहा जवाब ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, हज़रत अम्मा हव्वा को हव्वा क्यों कहते हैं? फरमाया हव्वा हय्युन से मुश्तक है। हय्युन अरबी में चमड़े, अरबी में ज़िंदा को कहते हैं। हज़रत अम्मा हव्वा हज़रत आदम की बाईं पसली से पैदा हुई, एक ज़िंदा की पैदावार है, इस मुनासबत से आपको हव्वा कहते हैं। कहा जवाब ठीक है। मेरा तीसरा सवाल कि इबलीस को इबलीस क्यों कहते हैं? फरमाया इबलीस का माना मायूस होने वाला, चूँकि इबलीस अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए इसको इबलीस कहते हैं। कहा जवाब ठीक है। मेरा चौथा सवाल, जिन को जिन क्यों कहते हैं? फरमाया जिन का माना पुशीदा, नज़र ना आने वाला, चूँकि जिन्नात इंसानों को नज़र नहीं आते इसलिए इन्हें जिन कहते हैं। कहा जवाब ठीक है। मेरा पांचवा सवाल, वो कौन सा झूठ है जो इस कायनात में सबसे पहले बोला गया? जवाब कुरान से दीजिए। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहि रहमा ने फरमाया इसका जवाब पहले पारे में है, जब शैतान ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। ये कायनात का सबसे पहला झूठ था, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है, अज़मत दी है, और शैतान कहता है मैं आदम से बेहतर। ये कायनात का पहला झूठ है। कहा जवाब ठीक है। मेरा छठा सवाल, वो कौन सी कौम है जिन्होंने गवाही तो सच्ची दी है लेकिन हैं झूठे? जवाब कुरान से दीजिए। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहि रहमा ने फरमाया इसका जवाब 28वें पारे में है, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिक हुजूर के पास आए, कहने लगे हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। अब ये गवाही तो सच्ची थी कि आप अल्लाह के रसूल ही हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठ बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा नशहदु, हम शहादत देते हैं। शहादत अरबी में कहते हैं दिल और ज़ुबान पर एक ही बात हो। वो ज़ुबान से तो कह रहे थे आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन दिल से तस्लीम नहीं करते थे, इसलिए फरमाया गवाही तो सच्ची है लेकिन ये लोग झूठे हैं। कहा जवाब ठीक है। मेरा 7वां सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिस पर झूठ का इल्ज़ाम लगा है? इंसान भी नहीं, जिन भी नहीं, फरिश्ता भी नहीं। जवाब कुरान से। हज़रत इमाम बाक़िर ने फरमाया इसका जवाब 13वें पारे में है।
جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کی قمیص پر خون لگا کے آئے تو کہنے لگے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب بھیڑیا انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، لیکن اس پہ جھوٹ کا الزام لگا ہے، کہا بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ بھیڑیا نے کھایا تو نہیں تھا۔ کہا جواب ٹھیک ہے، میرا 8واں سوال، وہ کون سا رسول ہے؟ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا۔ وہ کون سا رسول ہے جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، لیکن انسان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا؟ جواب قرآن سے دیجئے۔ حضرت امام باقر علیہ رحمہ نے فرمایا، اس کا جواب 6 پارے میں ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اب یہ کائنات میں پہلا قتل، پہلی موت تھی، سمجھ نہیں آ رہا اسے کیا کروں۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو چونچ ماری، وہ مر گیا۔ پھر اس کوے نے گڑھا کھودا اور اس کو زمین میں دفنا دیا۔ تو کہا یہ کوا انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے انسان کے پاس یہ پیغام لے کے آیا کہ انسان کو دفنانا کیسے ہے۔ کہا جواب ٹھیک ہے، میرا 9واں سوال، وہ کون سا نذیر ہے؟ نذیر کا معنی ڈرانے والا، جس نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ جواب قرآن سے چاہیے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا، اس کا جواب 19ویں پارے میں ہے، یا ایھا النملہ ادخلوا مساکنکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو چونٹی کی جو بڑی چونٹی سردار تھی وہ بولی، تم اپنی بلو میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں رونت نہ ڈالے۔ تو کہا یہ چونٹی انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، لیکن اس نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ کہا جواب ٹھیک ہے، میرا 10واں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی تو ہے گھٹتی نہیں؟ جواب قرآن سے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا، اس کا جواب 2 پارے میں ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرمایا چاند بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے؟ فرمایا وہ سمندر ہے جو ایک ہی سطح پہ رہتا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی تو ہے گھٹتی نہیں؟ فرمایا وہ انسان کی زندگی ہے، ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے نہیں۔ کہا جواب ٹھیک ہے، میرا 11واں سوال، وہ کون سا طائر ہے؟ طائر کا معنی اڑنے والا، جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ اڑا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اڑا نہ اس کے بعد کبھی اڑا، اب بھی زمین پہ موجود ہے۔ فرمایا اس کا جواب 9ویں پارے میں ہے، وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس تورات لے کے آئے، قوم نے انکار کر دیا، ہم جب تک اللہ سے کو دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے طور پہاڑ کو حکم دیا، یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قوم کے سروں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اب پوچھو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہنے لگے اب مانتے ہیں۔ فرمایا یہ طور پہاڑ ایسا طائر ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ اڑا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اڑا نہ اس کے بعد کبھی اڑا۔ کہا جواب ٹھیک ہے، میرا 12واں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو تھوڑی حلال ہے زیادہ حرام ہے؟ جواب قرآن سے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا اس کا جواب 2 پارے میں ہے، فلما فصل طالوت بالجنود۔ حضرت طالوت کا لشکر جا رہا ہے، حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا آگے تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں سخت پیاس لگے گی، ایک نہر ہوگی لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی، جو پی لے گا اللہ اس کو میرے لشکر سے خارج کر دے گا، جو نہیں پیے گا میرے لشکر میں شامل رہے گا۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدی، صرف ایک چلو، وہ بھی ایک ہاتھ کا، صرف ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہوگی۔ فرمایا یہی ایک چلو تھا جو تھوڑا حلال تھا زیادہ حرام تھا، اس کے علاوہ جتنے حلال پانی وہ تھوڑا بھی حلال زیادہ بھی حلال، جتنے بھی حرام ہیں وہ تھوڑا بھی حرام زیادہ بھی حرام، یہی وہ پانی تھا جو تھوڑا یعنی ایک چلو تو حلال تھا، اس سے زیادہ حرام۔ کہا جواب ٹھیک ہے، میرا 13واں سوال، وہ کون سی صلات ہے جو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے؟ جواب قرآن سے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا اس کا جواب 22ویں پارے میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ عربی میں جیسے نماز کو صلات کہتے ہیں،
درود کو بھی صلات کہتے ہیں۔ فرمایا ایسی صلات جو بغیر وضو کے ہو جاتی ہے وہ درود ہے، یہ بغیر وضو کے بھی درست ہے۔ کہا جواب ٹھیک ہے۔ میرا 14واں اور آخری سوال، وہ کون سا روزہ ہے جس میں بندہ کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب قرآن سے چاہیے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا اس کا جواب 16ویں پارے میں ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ حضرت مریم نے کہا تھا میں نے اپنے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ وہ روزہ چپ کا تھا، جس میں بولنا نہیں تھا، اس میں کھانا بھی جائز تھا پینا بھی جائز تھا۔ جب 14 سوال امام طاؤس نے کیے، حضرت امام باقر نے فر جواب دیے، تو امام طاؤس کہنے لگے اب میرا علم ختم ہو گیا، میں جان چکا ہوں کہ آپ سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ کیسے ہوتا؟ جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہو، اس کے علم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ باقر علم و حکمت ضیاء علی ابن سجاد پیر ہدا آپ ہیں۔ باقر علم و حکمت ضیاء علی ابن سجاد پیر ہدا آپ ہیں۔ منبع حسن پیکر حسن منبع علم و ضیاء بیت حیدر کا روشن دیا آپ ہیں۔ تو اللہ نے جو علمی کمال اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا وہ علم اللہ نے اہل بیت میں بھی اتارا ہے۔ دوسری مثال، جیسے اللہ نے خشیت خوف خدا، اللہ کے سامنے رونا، رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، جیسے یہ ہمارے نبی کی صفت تھی، یہی صفت اللہ نے اہل بیت میں بھی اتاری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خوف خدا دیکھیے، خشیت الہی دیکھیے۔ بخاری میں ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، قدم مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حالت ہے حضور علیہ السلام کی، اللہ کے سامنے خشیت، رب کے سامنے کھڑا ہونا، یہی صفت اللہ نے اہل بیت میں اتاری ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل شروع کرتی ہیں اور اس میں قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی۔ جلدی 2 رکعتیں پوری کی، سلام پھیرا، عرض کی اے اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہمارے نبی کی صفت تھی، یہی صفت اللہ نے اہل بیت میں اتاری۔ یہ خشیت کی صفت، خوف خدا کی صفت اہل بیت میں اتاری۔ حضرت امام حسن مصنع رحمہ اللہ، حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی حسن، جن کو حسن مصنع کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن مصنع رحمہ اللہ یہ حج پہ گئے ہوئے تھے۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنا سر بیت اللہ کے غلاف میں دیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ میں نے یہ آہو پکار سنی تو میں قریب آیا، سنا کیا کہہ رہا ہے، تو وہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ تو وہ ذات ہے جو میری ہر حالت کو جانتا ہے، اے اللہ تو وہ ذات ہے جو میری ہر حالت کو جانتا ہے، میری ساری امیدیں تیرے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے پروردگار اگر تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے دوزخ میں ڈال دیا تو پھر فَأَيْنَ رَجَائِي وَأَيْنَ مَخَافَتِي، پھر میری امیدیں کہاں گئیں، پھر میرا تیرے سامنے رونا کہاں گیا۔ حضرت امام اصمعی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہ غلاف کعبہ اپنے سر سے ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ تو حضرت حسن مصنع رحمہ اللہ تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ تو قریشی ہیں، آپ تو خاندان رسول سے ہیں، آپ تو آل رسول کا چشم و چراغ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن مصنع علیہ رحمہ فرمانے لگے اصمعی مجھے جھوٹیاں تسلیاں نہ دو، اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے جو نیکوکار ہوگا،
چاہے وہ قریشی ہو چاہے وہ حبشی ہو، اللہ نے دوزخ بدکاروں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ حبشی ہو چاہے وہ قریشی ہو۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن کوئی حسب نسب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ یہ اتنا خوف تھا ان لوگوں کے اندر، یہ کیوں تھا؟ یہ صفت ہمارے نبی کی تھی، اللہ نے یہی صفت خاندان رسول میں آل رسول میں پیدا فرمائی۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب اذان سنتے تو یکدم چہرہ متغیر ہو جاتا، وضو کرتے تو پریشان ہو جاتے۔ لوگ کہتے حضرت ہم بھی تو اذان سنتے ہیں، ہماری حالت تو تبدیل نہیں ہوتی۔ فرماتے تمہیں کیا معلوم اب کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ رحمہ نے احرام باندھا، حج کے لیے آئے، احرام باندھا تو تلبیہ نہیں کہہ رہے، تو جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت تلبیہ پڑھیے، ہم بھی آپ کے ساتھ تلبیہ کہیں گے۔ تو فرمانے لگے مجھے ہمت نہیں پڑ رہی، میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں لبیک کہوں کہیں اللہ کی طرف سے غیب سے یہ جواب نہ آئے لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ پھر اتنا جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر صرف اتنا کہا لبیک اللہم لبیک، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ خوف خدا ہمارے نبی کی صفت تھی، اللہ نے اہل بیت میں اتاری ہے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ ایک بڑے مجذوب قسم کے بزرگ گزرے ہیں، کتابوں میں بڑے ان کے واقعات ملتے ہیں۔ جا رہے تھے، کہتے میں نے کچھ بچوں کو دیکھا وہ اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے، یہ سمجھے کہ شاید اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت بہلول کہتے میں نے اس بچے سے جا کر کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ کھیل رہے۔ تو حضرت بہلول کہتے ہیں وہ بچہ میری طرف اس نے رخ کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے ہم کھیل کود کے لیے فضول پیدا کیے گئے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جائیں گے؟ حضرت بہلول کہتے ہیں میں حیران ہوا، ایک بچہ ہے اس نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا بیٹے تو مجھے سمجھدار لگتا ہے، مجھے کوئی نصیحت کر۔ تو حضرت بہلول کہتے ہیں اس نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں روزانہ مرنے والوں کے اعلانات سنتا ہوں، میں روزانہ رونے والی عورتوں کے نوحے سنتا ہوں، ہائے جب میری موت آئے گی وہ دن آئے گا جس دن میری موت آئے گی تو میرا کیا بنے گا؟ کہتے اس بچے نے اتنا کہا اور گر پڑا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور میں نے کہا بچے تو بچہ ہے، تو چھوٹا ہے اور تیرے پر تو تو مرفوع القلم ہے، اگر تو مر بھی گیا تجھ پر تو کوئی حساب نہیں۔ تو مجھے کہنے لگا بہلول میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب وہ آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پہلے چھوٹے بچوں کو ڈالے اور پھر بڑوں کو ڈالے۔ اس نے یہ کہا اور چل پڑا۔ حضرت بہلول کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بچہ کس خاندان کا ہے؟ یہ تو بڑا حکیم ہے، یہ تو بڑا سمجھدار ہے، دانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ آل رسول کا چشم و چراغ ہے، یہ حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی علیہ ہے۔ جب اہل بیت کے بچوں کے اندر خوف خدا اتنا ہے تو بتاؤ بڑوں میں کتنا ہوگا؟ تو یہ خوف خدا خشیت الہی ہمارے نبی کی صفت تھی، اللہ نے اہل بیت میں منتقل کی ہے۔ تیسری مثال، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات سے نوازا ہے، بے شمار آپ کے معجزات ہیں۔ کبھی حضور کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، کبھی آقا کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی آقا کے اشارے پہ درخت زمین کو چیر کے قدموں میں آ رہے ہیں، کبھی پیغمبر کے لعاب سے جو تھوڑا کھانا ہے وہ زیادہ آدمی کھا رہے ہیں پھر بھی کھانا بچ رہا ہے، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بے شمار معجزات سے اللہ نے حضور کو نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اہل بیت کو بھی عجیب و غریب کرامات سے نوازا ہے۔
ایسی کرامات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ایسے روشن ستارے تھے کہ کائنات ایسے روشن ستارے ہمیں دکھانے سے آج قاصر ہے۔ کیسی کرامات تھیں اہل بیت کی، ایک دو مثال، ایک دو واقعہ سنیے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تشریف لے گئے حج کے لیے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں جبل ابو قبیس پہ چڑھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے۔ میں قریب گیا تو اس نے دعا شروع کی۔ اب ذرا دعا کے الفاظ سنیں، کہنے لگا یا رب یا رب، پھر کہا یا ربا یا ربا، پھر کہا یا اللہ، پھر کہا یا حی یا حی، پھر کہا یا رحمان یا رحمان، پھر کہا یا رحیم یا رحیم۔ اس کے بعد کہا اللہم اشتہی العنب، اے اللہ میرا جی چاہتا ہے انگور کھانے کو، مجھے انگور کھلا دے، اور میری یہ احرام کی چادریں پرانی ہو چکی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما دے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں پیچھے یہ دعا سن رہا تھا اور آمین بھی کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا اچانک ان کے سامنے ایک بڑا برتن ہے جس کے اندر تازہ انگور پڑے ہیں، اور وہ موسم ایسا تھا جو انگوروں کا موسم نہیں تھا، پورے مکہ میں کہیں بھی انگور نہیں تھے۔ اور میں نے کہا حضرت مجھے بھی کھلائیے۔ وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا، لہٰذا میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے چلو کھا لو، لیکن ساتھ لے کر نہیں جانے، کسی کو بتانا بھی نہیں۔ لیث بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کھانا شروع کیا تو نہ ان میں کوئی بیج تھا نہ کوئی چھلکا تھا۔ پھر اچانک ان کے سامنے دو خوبصورت نئی چادریں موجود تھیں، انہوں نے وہ چادریں تبدیل کی، پرانی چادریں مجھے دی اور کہا کہ جاؤ یہ کسی فقیر کو دے دینا، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ جو موجود لوگ تھے قریب، میں نے ان سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ آل رسول کا چشم و چراغ ہیں، یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جیسے اللہ حضور کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے، اللہ نے یہ کرامت آل رسول کو دی ہے۔ یہ اتنے اللہ سے جڑے ہوئے تھے، یہ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ان کی جھولیاں بھر دیتے تھے۔ حضرت امام محمد تقی الجواد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بغداد میں تشریف لے گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے وضو کرنا تھا، تو وضو کرنے کے لیے لوگوں نے برتن دیا، اور ایک بیری کا درخت تھا جو کافی عرصے سے سوکھ چکا تھا، کافی عرصے سے اس پر کبھی بیر نہیں آئے تھے، وہ سرسبز نہیں تھا، بالکل سوکھ چکا تھا۔ حضرت نے اسی درخت کی جڑ میں وضو کیا، نماز مغرب ادا کی اور اپنے سفر کو چلے گئے۔ اگلے دن جب صبح کی نماز سے لوگ فارغ ہوئے، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو ایک آدمی چلایا بھئی یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے دیکھا کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو بیری کا درخت۔ تو دیکھا تو بیری کا درخت سر سبز ہو چکا ہے اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، جو بالکل سوکھا تھا، جس پہ کبھی پھل نہیں آیا تھا، وہ آج کیا ہے؟ پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ ایک شخص نے